بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بچوں، پچھلی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے اچھی طرح سے آ گئی کہ انسان اس دنیا میں مکلف ہے اللہ کی مرضیات پر چلنے کا اور نامرضیات سے بچنے کا، اور مرضیات و نامرضیات کا معلوم ہونا صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شرح العقائد النسفیہ کے بموجب اسباب العلم ثلاثہ، علم واقعی کو حاصل کرنے کے 3 راستے تھے: حواس سلیمہ، عقل، خبر متواتر۔ مگر یہ تینوں چیزیں ناکافی ہیں علم واقعی کے حصول کے لیے، تو لا محالہ وحی الہی کی طرف انسان کو رجوع کرنا پڑا۔ وحی کی ضرورت، نبوت و رسالت کی ضرورت ایک انسان کی صحیح زندگی کے لیے اس اعتبار سے بھی ضروری ہے، بلکہ کئی اعتبارات ہیں۔ انسان اگر غور کرے تو ایسا اسے محسوس ہوگا کہ بغیر وحی کی روشنی کے اور رسالت و نبوت کی ہدایت کے وہ صحیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ امام رازی، امام غزالی اور شیخ اکبر رحمہم اللہ، ان حضرات نے اس سلسلے میں وحی اور رسالت کی اور نبوت کی ضرورت کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ مشترکہ ایک بڑی کام کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ کی روشنی کے لیے، آنکھ کی بینائی کے کام کرنے کے لیے باہر کی ایک روشنی بھی ضروری ہوتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں آنکھ بھی کام نہیں کرتی۔ بالکل اسی طرح سمجھیں، انسان کے پاس عقل ہو لیکن جب تک کہ ایک اور خارجی روشنی نہ ہو، نور ہدایت جس کو کہا گیا، اس وقت تک انسان کی یہ عقل صحیح رہنمائی نہیں دے سکتی۔ اس اعتبار سے وحی کے نور کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دوسری ایک حیثیت سے سمجھیں کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے: روح اور جسم، اور انسان کا جسم کبھی کبھی بیمار ہوتا ہے تو زمین کے درختوں کے پتوں سے، جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ روح بیمار ہو تو کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا؟ یا جسم کی تقویت کے لیے زمینی غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا روح کی تقویت کے لیے اور اس کے لاحق امراض کے لیے کوئی نظام نہیں ہوگا؟ اسی نظام کا نام اور اسی دوا کا نام یا اسی غذا کا نام وحی الہی ہے۔ پس ایک جسم کے لیے جس طرح سے ان دواؤں کی ضرورت ہے، ایسے ہی روح کے لیے بھی وحی الہی یا ہدایات رسالت و نبوت کی بھی ضرورت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک تیسری بات جو علامہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ
انسان کا جسم روح کے مقابلے میں ایک گھٹیا چیز ہے، ادنا چیز ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بہترین غذاؤں کا انتظام کیا ہے، بہترین مطعومات مشروبات کا انتظام فرمایا ہے۔ تو جو انسان کے پاس اعلیٰ چیز ہے یعنی روح، اس کے لیے بھی اللہ نے یقیناً کسی اعلیٰ غذا کا انتظام کیا ہوگا، اعلیٰ مطعوم و مشروب کا انتظام کیا ہوگا۔ اسی انتظام کا نام، اسی روح کی غذا، اسی روح کی کہ مطعوم و مشروب کا نام وحی الہی ہے یا کہ ہدایت رسالت، ہدایت نبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بس صرف موٹی بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ حق تعالی شانہ کی مرضی نامرضی کا پتہ لگنا جب کسی چیز کے ذریعے ممکن نہیں ہے تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ وحی ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے ہم اللہ کی مرضیات کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے وحی کی ضرورت پڑی، اور وحی تمام خطرات سے، شبہات سے پاک ہے۔ اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ بابن کیف کان، ایک لفظ ہے کیف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیف سے بکثرت عنوان قائم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تتبع، تفحص و تلاش کے بعد بتلایا کہ کل 30 جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کے ساتھ باب منعقد کیا ہے۔ 20 جگہ تو جلد اول میں اور 10 جگہ جلد ثانی میں۔ لفظ کیف سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں لغت میں کیف استعلام کیفیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے۔ البتہ کبھی کبھی اس معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معانی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بلاغت کی کتابوں میں آپ نے پڑھ رکھا ہے، کبھی استعجاب کے لیے، کبھی استنکار کے لیے، کبھی کسی اور معنی میں مثلا توبیخ کے لیے، مختلف معانی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی کیف یعنی بخاری شریف میں آپ دیکھیں گے تو مختلف معانی میں کیف کا لفظ آپ کو مستعمل نظر آئے گا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ کیف بخاری شریف میں کیفیت کے بیان اور بے کیفیت کے استفسار سے اکثر عناوین اس کے خالی ہیں، کوئی اور ہی بات مقصود ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر کیف استعظام کے لیے، کیف کان بد الوحی، کتنی عظیم ہوئی وحی کی ابتدا، کس شان سے ہوئی وحی کی ابتدا، تو یہ کیف برائے استعظام ہے، عظمت کے اظہار کے لیے، عظمت کو سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ تو کیف مختلف معانی میں آتا ہے۔ آپ ذرا تیزی سے آگے بڑھیے۔ کیف کان بد الوحی، بد کو 2 طرح سے پڑھا گیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد بھی پڑھا گیا اور بدو بھی پڑھا گیا، بدا یبدو بدون اور بدا یبدا بدعن۔ اگر ہو کیف کان بد الوحی تو ترجمہ ہوگا وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اب بدو کا لفظ ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وحی کا غلبہ یا وحی کا ظہور کیسے ہوا، وحی کا ظہور کیسے ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
کیف کان بدء وحی کو ترجیح دیا، یعنی حمزے کی روایت کو ترجیح دیا، اور اس کے ساتھ ایک یہ تائید جوڑ دی ہے کہ بعض نسخوں میں بدء کے بجائے ابتدا کا لفظ آیا ہے، کیف کان ابتداء الوحی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی تشریح، تطبیق، توجیہ میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تعارضات کو حل کرنے میں بڑا درک رکھتے تھے۔ تو اس باب میں، اس عنوان میں بھی حضرت نے ایک بڑی بیچ کی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ دونوں قاضی عیاض کے دونوں تلفظ میں کچھ زیادہ خاص فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بدء کا ترجمہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور بدو کا اگر ترجمہ ہو تو اس وقت ترجمہ لفظی تو یہ بنے گا وحی کا ظہور کیسے ہوا، اور ظہور کا یہاں مطلب، ظہور کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ غلبہ کیسے ہوا، بلکہ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر اس کا ظہور اور نئے سرے سے اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اور ابتدا کے معنی میں بھی یہ بات ہے کہ ابتدا کا ترجمہ کبھی ہوتا ہے بالکل ابتدائے حقیقی، وحی کی ابتدا تو آدم سے ہوئی، اور کبھی ابتدائے اضافی مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انقطاع کے بعد اب وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ تو نسخوں کا فرق میں بتا رہا تھا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی ابتدا کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی۔ حضرت کو بتانا کیا مقصد ہے، آپ سمجھیں۔ ابتدا کی دو قسمیں، ایک ابتدائے آنی اور ایک ابتدائے امتدادی، اور اسی طریقے سے ایک اور تقسیم ہوئی ہے ابتدائے حقیقی اور ابتدائے اضافی۔ دونوں کو آپ یہاں سمجھتے چلیں۔ کسی چیز کی بالکل ابھی ابتدا ہو رہی ہے، اس کو کہیں گے ابتدائے آنی۔ جیسے طالب علم پہلا سبق پڑھتا ہے بسم اللہ، یہ ابتدائے آنی ہے، اس لمحے میں اس نے پڑھنا شروع کیا، آنی، اور اسی کو کہتے ہیں ابتدائے حقیقی۔ اور ابتدائے اضافی یہ ہے، ابتدائے امتدادی یہ ہے کہ کچھ پڑھنے کے بعد پھر بعد میں وہ پڑھتا رہے، لیکن ابھی زیادہ نہیں پڑھ رکھا، زیادہ نہیں آگے بڑھا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں ابتدا کہتے ہیں، لیکن وہ ابتدائے امتدادی ہے۔ اور اس کو اضافی بھی کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ ابھی جو نہیں پڑھا ہے اس کے اعتبار سے وہ ابتدا ہے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کے اعتبار سے وہ ابتدا نہیں ہے، تو حقیقی تو نہیں ہے لیکن اضافی ابتدا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتانا مقصود ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عمدہ بات فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ اصلاً ابتدائے حقیقی کو نہیں بتانا، کہ کس دن ابتدا ہوئی یہ بتانا مقصود نہیں ہے حضرت کو، بلکہ بتانا مقصود ہے کہ کن حالات میں وحی کی ابتدا ہوئی، یعنی مبادیات کیا تھے، کیا ماحول تھا، کیا پس منظر تھا، اور کس کے وحی کی آمد شروع ہوئی۔ یعنی گویا ایک لفظ میں کہہ لیا جائے مبادیات وحی، مقدمات وحی کیا کیا تھے، اس کی طرف اشارہ کرنا اس باب سے مقصود ہے۔ اب مقدمات میں کیا کیا چیز ہوگی، مبادیات میں کیا کیا چیز ہوگی۔ پہلا مبدا تو یہ ہے کہ وحی چلی کہاں سے، اس کا بیان ہوگا۔ وحی چلی کہاں سے، جواب اللہ کی طرف سے، یعنی اس کا بھی بیان ہوگا۔
لایا کون، کس کے واسطے سے آئی، یہ دوسرا مبدا۔ کس کے پاس آئی، تیسرا مبدا۔ کس زمانے میں آئی، یہ چوتھا مبدا۔ اور کس جگہ پر آپ تھے تو آئی، یہ پانچواں مبدا۔ اور کس حال میں آئی، آپ کہہ سکتے ہیں ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے کہاں، غار حرا میں، چل کر وہاں گئے تو آئی، یہ چھٹا مبدا ہے۔ ساتواں مبدا کہ سب سے پہلے کون سی بات وحی میں آئی، اور آٹھواں مبدا یہ کہ کس بنیاد پر آئی، نواں مبدا یہ کہ محرکات کیا چیزیں تھیں، دسواں مبدا یہ کہ اس کو کسی خاص سر خفی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یعنی یوں کہ اللہ کے فضل خاص کی بنیاد پر آئی۔ مطلب یہ کہ میں نے ابھی آپ کو مبادیات کی طرف صرف متوجہ کیا ہے، باقی سب کے جوابات نہیں دیے۔ اب ایک لمحے، ایک مختصر سے چند منٹ میں آپ سارے مبادیات کا جواب بھی سن لیجئے۔ پہلی بات چلی کہاں سے، جواب اللہ کے پاس سے۔ لایا کون، جبریل۔ آئی کس کے پاس، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چوتھا سوال، کس زمانے میں آئی، کس مہینے میں، کس سال میں، جواب آپ تفصیل سے اختلاف کے ساتھ اپنی جگہ پڑھیں گے کہ عام فیل کے ماہ رمضان المبارک میں عام فیل کے 40 سال بعد، کیونکہ راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اصحاب فیل کے واقعے سے 50 دن بعد ہوئی۔ پانچویں چیز، پانچواں مبدا، کس جگہ پر، غار حرا میں وحی آئی۔ چھٹی چیز، آپ جب اہل و عیال کو چھوڑ کر ہجرت کر کے غار حرا پہنچے تو اس کیفیت میں آپ پر وحی آئی تھی۔ ساتویں چیز، کس قسم کی وحی آئی، سب سے پہلے کیا وحی آئی، اس میں کیا اسرار رہے، اقرا والی آئی۔ آٹھویں چیز کہ آپ کے اندرونی کس کیف اور جذب کی بنیاد پر آئی، سیدھی سی بات ہے آپ کے اخلاص کی بنیاد پر آئی۔ اسی طریقے سے آپ کے ظاہری کون سے اوصاف اس کے محرکات بنے، آپ کے اخلاق عالیہ، ملکات فاضلہ اس کے سبب بنے۔ اور آخری چیز کہ سر خفی جس کی بنیاد پر آپ کو وحی ملی، وہ اصل میں حق تعالی شانہ کا فضل تھا، وہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اتنی ساری باتیں 10 مبادی ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب جو مبادیات ہیں یا متعلقات ہیں، ان متعلقات وحی کو اس باب کیف کان بد الوحی کے عنوان سے بتانا مقصود ہے۔ تو اس باب کا حاصل صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ بتایا جاوے کہ وحی کب آنی شروع ہوئی، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے شروع کے احوال کیا رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کہیں کوئی بات ہے، کہیں کوئی بات ہے، بالکل پہلی ابتدا والی بات تو صرف ایک جگہ آپ کو ملے گی کہ یہ دیکھو اقرا کی آیت آ رہی ہے، باقی اور حدیثوں میں ابتدائے حقیقی اور ابتدائے آنی کا تذکرہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔